بسم الله الرحمن الرحيم. أقول إنهم المحقق الدواني جوزوا استلزام الشيء لنقيضه وللنقيضين بناء على جواز استلزام محال محالا، وتشبثوا بذلك في مواضع عديدة، منها في جواب المغالطة العامة الورود المشهورة من أن المدعى ثابت وإلا فنقيضه ثابت، وكلما كان نقيضه ثابتا كان شيء من الأشياء ثابتا، فكلما لم يكن المدعى ثابتا كان شيء من الأشياء ثابتا. وتنعكس بعكس النقيض إلى قولنا كلما لم يكن شيء من الأشياء ثابتا كان المدعى ثابتا. هذا خلف. میں کہوں گا انہم کے مناطقہ نے، منہم المحقق الدوانی، انہی میں سے محقق دوانی بھی ہیں، جائز قرار دیا، مناطقہ نے جائز قرار دیا ہے جوزوا استلزام شیء لنقیضہ، ایک شے کے اپنی نقیض، وللنقیضین اور دو نقیضوں کو مستلزم ہونے کو، جوزوا جائز قرار دیا ہے ایک شے کے مستلزم ہونے کو دوسری نقیض اور دو نقیضوں کو، بنا کرتے ہوئے علی جواز استلزام محال محالا، ایک محال کے دوسرے محال کو مستلزم ہونے کے جواز پر، جوزوا استلزام شیء لنقیضہ وللنقیضین، جائز قرار دیا ہے ایک شے کے اپنی نقیض اور دو نقیضوں کو مستلزم ہونے کو، بناء علی جواز استلزام محال محالا، ایک محال کے دوسرے محال کو مستلزم ہونے کے جائز ہونے کی بنیاد پر، وتشبثوا بذلک، اور مناطقہ نے اس سے استدلال کیا ہے فی مواضع عدیدہ، مختلف جگہوں میں، انہی مقامات میں سے مغالطہ عامۃ الورود کا جواب ہے جو مشہور ہے، یعنی یہ کہ مدعا ثابت ہے ورنہ اس کی نقیض ثابت ہوگی، اور جب نقیض ثابت ہوگی کان شیء من الاشیاء ثابتا، تو اشیاء میں سے کوئی شے ثابت ہوگی، فکلما لم یکن المدعا ثابتا، تو جب مدعا ثابت نہیں ہوگا تو اشیاء میں سے کوئی شے ثابت ہوگی، وتنعکس بعکس النقیض الی قولنا، اور یہ منعکس ہوگا عکس نقیض کے ساتھ ہمارے اس قول کی جانب کہ جب اشیاء میں سے کوئی شے ثابت نہیں ہوگی تو مدعا ثابت ہوگا، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ پیچھے آپ حضرات نے حکم کے متعلق ایک اختلاف پڑھا کہ حکم مقدم اور تالی دونوں میں ہوتا ہے یا صرف تالی میں حکم ہوتا ہے، اور مقدم جو ہے اس حکم کی قید ہوتی ہے۔ یہ جو اختلاف تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس اختلاف کو بیان کر دیا ہے، اس میں جو آرا تھی اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز بیان کر رہے ہیں، چونکہ مصنف کا جو مسلک ہے وہ خود مناطقہ کے ساتھ ہے، مصنف کے نزدیک مناطقہ کا جو مذہب تھا کہ حکم صرف تالی میں ہوتا ہے اور مقدم اس حکم کی قید ہوتا ہے، تو مناطقہ کا جو یہ مذہب تھا مصنف انہی کے ساتھ میں ہے۔ اہل عربیت کا جو مذہب تھا مصنف کے نزدیک وہ زیادہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ دوانی رحمۃ اللہ علیہ کی تردید کی ہے اور سید صاحب کی تائید کی ہے۔ یہ جو مذکورہ عبارت ذکر کی ہے اس میں تمہید کے طور پر کچھ باتیں ہیں، اور اصل جو مقصد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے یعنی اہل مناطقہ کی تائید
اور سید صاحب کی تائید اور علامہ دبانی رحمۃ اللہ علیہ کی تردید۔ یہ جو اصل ہے یہ تو اگلی عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے۔ اس عبارت میں اسی کے لیے کچھ تمہیدی باتیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ تمہید کا حاصل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ مناطقہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حماریت زید یعنی زید کا گدھا ہونا یہ محال ہے، لیکن اگر ہم اس محال کو تسلیم کر لیں تو یہ دوسرے محال یعنی ناحیقیت زید کو مستلزم ہو سکتا ہے۔ اسی ضابطے کی بنا پر مناطقہ نے یہ بھی کہا کہ ایک شے اپنی نقیض بلکہ دو نقیضوں کو بھی مستلزم ہو سکتی ہے اور اس کو قضیہ صحیح کہا جائے گا، قضیہ فاسدہ اس کو نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ اسی قاعدے سے یعنی ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو سکتا ہے اور ایک شے اپنی نقیض بلکہ دو نقیضوں کو بھی مستلزم ہو سکتی ہے۔ یہ جو ضابطہ ہے مناطقہ نے اس ضابطے سے بہت ساری جگہوں پر کام لیا ہے۔ منہا فی جواب مغالطۃ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغالطہ عامۃ الورود کا جواب بھی مناطقہ نے اسی قاعدے سے دیا ہے۔ مغالطہ عامۃ الورود یہ ہے کیا چیز، پہلے آپ اس کو سمجھیں۔ کبھی مد مقابل جو ہے ایسا کرتا ہے کہ اس نے کوئی قیاس فاسد پیش کیا اور قیاس فاسد پیش کر کے وہ مخاطب کو مغالطے میں ڈال دیتا ہے۔ ان مغالطات میں سے ایک مغالطے کا نام ہوتا ہے عامۃ الورود، اور اس کا یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ ہر جگہ منطبق کر سکتا ہے، اس کو ہر جگہ منطبق کیا جا سکتا ہے، یعنی آپ جو کچھ بھی دعویٰ کر رہے ہیں اس مغالطے سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہاں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مغالطہ عامۃ الورود کی تشریح فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا مدعی یہ کہتا ہے کہ میرا جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہے، جو میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ ثابت ہے۔ اگر وہ ثابت نہیں تو اس کی نقیض ثابت ہوگی، اور جب نقیض ثابت ہوگی تو شیء من الاشیاء ثابت ہوگی۔ اب قیاس کی جو صورت ہے وہ اگر ہم بنائیں عربی میں تو اس طرح بنے گی، کلما لم یکن المدعا ثابتا کان نقیضہ ثابتا، کہ میرا جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہے، اگر میرا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا، کلما لم یکن المدعا ثابتا میرا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا تو نقیض ثابت ہوگی، وکلما کان نقیضہ ثابتا، اور جب نقیض ثابت ہوگی کان شیء من الاشیاء ثابتا تو شے میں سے کوئی شے ضرور ثابت ہوگی۔ ان میں جو حد اوسط ہے وہ ہے کان نقیضہ، ہم اس کو گرا دیں تو نتیجہ نکلا کلما لم یکن المدعا ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا، کہ جب مدعا ثابت نہ ہو تو اشیاء میں سے کوئی شے ضرور ثابت ہوگی، اور چونکہ ہر قضیے کو اس کا جو عکس نقیض ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس کا بھی عکس نقیض نکالیں گے، اور اس کا جو عکس نقیض نکلے گا وہ نکلے گا کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعا ثابتا، کہ جب اشیاء میں سے کوئی شے ثابت نہ ہو تو مدعا ثابت ہوگا۔ کیوں عکس نقیض اس لیے نکالا کہ کلما لم یکن المدعا ثابتا جو ہے یہ یہاں پر منفی تھا تو اس کو مثبت ہم بنائیں گے، اور کانا شیء من الاشیاء ثابتا یہ مثبت تھا تو اس کو منفی بنا دیں گے، اور جو مقدم تھا اس کو تالی بنائیں گے اور جو تالی تھا اس کو مقدم بنا دیں گے۔ تو کلما لم یکن المدعا ثابتا یہ پہلے نمبر پر ہے، اس کو ہم مثبت بنائیں گے اور دوسرے نمبر پر رکھیں گے، اور کانا شیء من الاشیاء ثابتا یہ مثبت ہے اس لیے اس کو منفی بنا کر کے پہلے نمبر پر رکھیں گے۔ تو جب ہم نے اس کو پہلے نمبر پر رکھا کانا شیء من الاشیاء ثابتا کو منفی بنا کر کے، تو یہ جو قضیہ نکلا کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، اور کلما لم یکن المدعا ثابتا کا نکلے گا کان المدعا ثابتا، اور یہ جو قضیہ ہے کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعا ثابتا یہ خلاف مفروض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض تو یہ کیا گیا ہے کہ شے میں سے کچھ بھی ثابت نہیں، تو جب شے میں سے کچھ ثابت ہی نہیں تو پھر دعویٰ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو چونکہ عکس نقیض جو ہے یہ محال کو لازم ہے اس لیے باطل ہے، اور جب عکس باطل ہو گیا تو جس کی یہ نقیض ہے یعنی کلما کان نقیضہ ثابتا کان شیء من الاشیاء ثابتا یہ بھی باطل ہو جائے گا، اور یہ قضیہ جو ہے خود مدعا کی نقیض ہے، تو جب نقیض باطل ہو گئی تو مدعا تو خود بخود ثابت ہو جائے گا۔
اس طرح مغالطہ دے کر ہر مدعا کو ثابت کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ باطل ہی کیوں نہ ہو۔ اس مغالطے کا جو جواب دیا ہے، اس مغالطے کا جواب یہ ہے کہ تمہارے مغالطے کا مدار اس پر ہے کہ عکس نقیض یعنی کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان المدعا ثابتا، یہ باطل ہے، لیکن ہم اس کے بطلان کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر صرف یہ خرابی ہے کہ اس میں محال لازم آتا ہے کہ جب کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی تو پھر مدعا کیسے ثابت ہو جائے گا، لیکن یہ محال دوسرے محال کی وجہ سے لازم آیا ہے۔ اور دوسرا محال کیا کہ اس کا جو مقدم ہے وہ خود محال ہے، یعنی کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا۔ یہ محال کیوں؟ اس لیے کہ عالم میں کسی بھی چیز کا ثابت نہ ہونا یہ تو خود محال ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا تو کم از کم باری تعالیٰ کی ذات تو ضرور ہوگی۔ تو اگر مقدم وہ محال ہے اور وہ تالی محال کو مستلزم ہو جائے تو کوئی خرابی نہیں، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمہیدی بات تھی جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، اور اصل جو مقصد ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مناطقہ کی جو تائید ہے وہ اگلی عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے۔ لو كان الشرط قيدا للمسند في الجزاء لزم اجتماع النقيضين فيما إذا كان المقدم ملزوما لهما، فإن قولنا زيد قائم في وقت عدم ثبوت شيء من الأشياء يناقض قولنا زيد ليس بقائم في ذلك الوقت، وذلك بديهي۔ أما إذا كان الحكم في الشرطية بالاتصال بين النسبتين فلا يلزم ذلك، فإن نقيض الاتصال رفعه لا وجود اتصال آخر أي اتصال كان، فمذهب المنطقيين هو الحق۔ اس تمہید کے بعد ہم کہتے ہیں کہ شرط اگر قید ہو اس مسند کی جو جزا میں، لو كان الشرط قیدا للمسند فی الجزاء، شرط اگر قید ہو اس مسند کی جو جزا میں، لازم اجتماع النقیضین، تو اجتماعی نقیضین لازم آئے گا، فیما اذا كان المقدم ملزوما لهما، اس قضیہ شرطیہ میں، فیما اس قضیہ شرطیہ میں جہاں مقدم نقیضین کو مستلزم ہے۔ فإن قولنا زید قائم، اس لیے کہ ہمارا قول زید قائم فی وقت عدم ثبوت شیء من الاشیاء، یہ پورا قضیہ ہے اور اس کو ایسے ہی ترجمے میں بھی پڑھیں گے جیسا کہ، اس لیے کہ ہمارا قول زید قائم فی وقت عدم ثبوت شیء من الاشیاء مناقض ہے ہمارے قول زید لیس بقائم فی ذلک الوقت کے، اور یہ ایک بدیہی چیز ہے۔ بہرحال جبکہ حکم قضیہ شرطیہ میں دو نسبتوں کے درمیان اتصال کے ساتھ، بالاتصالی اتصال کے ساتھ ہو، بین النسبتین دو نسبتوں کے درمیان، فلا یلزم ذالک، تو یہ یعنی اجتماع نقیضین کی خرابی لازم نہیں آئے گی، فلا یلزم ذالک تو یہ لازم نہیں آئے گی، یعنی اجتماع نقیضین کی خرابی لازم نہیں آئی، اس لیے کہ اتصال کی نقیض اس اتصال کا سلب اور رفع ہے، لا وجود اتصال آخر، نہ کہ دوسرے اتصال کا پایا جانا، تو مناطقہ کا مذہب ہی حق ہے۔ وبعد تمہید، مذکورہ تمہید کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب علامہ دوانی اور اہل عربیت کا رد کر رہے ہیں۔ رد کی تقریر یہ ہے کہ چونکہ ایک محال دوسرے محال کو مستلزم ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی ایسا قضیہ فرض کیا جائے جس کا مقدم محال نقیض کو مستلزم ہو، ایک محال چونکہ دوسرے محال کو مستلزم ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی ایسا قضیہ فرض کر لیا جائے کہ جس کا مقدم محال نقیض کو مستلزم ہو، تو ایسا قضیہ مناطقہ کے مذہب پر تو درست ہو جائے گا، مگر اہل عربیت کے مذہب پر اجتماعی نقیضین لازم آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان زید قائما،
اور کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان زید لیس بقائم، تو اس محال میں جو مقدم ہے کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا، یہ محال ہے، جیسا کہ ما قبل میں اس کی تفصیل بھی گزر چکی ہے۔ اور اگر یہ محال تالی محال کو مستلزم ہو جائے، یعنی کان زید قائما اور کان زید لیس بقائم، اس کو مستلزم ہو جائے، تو اہل عربیت کے مذہب پر اجتماعی نقیضین لازم آ رہا ہے، کیونکہ ایک میں کان زید قائما یہاں پر زید کے قیام کا حکم ہے، اور کان زید لیس بقائم میں عدم قیام کا حکم ہے، تو اجتماعی نقیضین ہو گیا۔ تو اہل عربیت کے مذہب پر اجتماعی نقیضین لازم آتا ہے، کیسے کہ اہل عربیت کے یہاں یہ جو قضیہ ہے یہ قضیہ حملیہ مقیدہ کی تعویل میں ہوگا، اور اس کی شکل جو بنے گی وہ اس طرح بنے گی، زید قائم وقت عدم ثبوت شیء من الاشیاء، اور زید قائم زید لیس بقائم وقت عدم ثبوت شیء من الاشیاء۔ یہ اجتماعی ضدین ہے، کیونکہ محمول کا موضوع کے لیے ایک ہی وقت میں ثبوت بھی ہو رہا ہے اور ایک ہی وقت میں سلب بھی ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اما اذا كان الحكم في الشرطیة بالاتصال، مناطقہ کے یہاں چونکہ قضیہ شرطیہ میں جو حکم ہوتا ہے وہ صرف تالی میں نہیں ہوتا بلکہ بین النسبتین ہوتا ہے، یعنی مقدم اور تالی کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے اجتماع نقیضین کی خرابی لازمی نہیں آئے گی، کیونکہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی جو نقیض ہوگی وہ دوسرا قضیہ متصلہ نہیں ہوگی بلکہ اتصال کا رفع ہوگا۔ چنانچہ کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان زید قائما، یہ جو ایک جملہ ہے کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان زید قائما، اس قضیے کی جو نقیض نکلے گی وہ قد لا یکون اذا لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان زید قائما ہوگی۔ کلما لم یکن شیء من الاشیاء ثابتا کان زید لیس بقائم، یہ اس پہلے والے قضیے کی نقیض نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس قضیے میں اتصال کا سلب نہیں ہوا ہے۔ تو اس پوری تفصیل سے بات معلوم ہو گئی کہ مناطقہ کا جو مذہب ہے وہ برحق ہے۔ یہ مقام چونکہ قدر دشوار ہے، اس لیے اس کی جو تشریح ہے کچھ نہ کچھ وہ طویل کرنی پڑ گئی ہے، قارئین اس کو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں اور عبارت کو حل کرنے کی کوشش کریں۔